بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں پر سلامتی ہو. آج میں اپنی خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گی. آج میں اپنے زندگی کی داستان بتانے جا رہی ہوں کہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی. جی میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. یہ بہت ہی عجیب بات ہے اور بتانے میں انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ میں ایک عقل مند صحیح سلامت لڑکی خودکشی کرنے جا رہی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ حالات تھے. کچھ بھی مین وجہ نہیں، صرف حالات جو بدلتے رہتے ہیں. میں اپنی زندگی سے اتنی پریشان ہو گئی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کروں تو کروں کیا، اور مجھے ضرورت پڑ گئی خودکشی کی. میں اگر آپ لوگوں کو اپنے زندگی کے بارے میں بتاؤں نا کہ کیا تھا میرے زندگی میں اور کیسے کیسے میری زندگی کاٹ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، تو شاید جا کر آپ کہیں سمجھو میری بات کو. تب جا کے آپ لوگ، ابھی تو آپ لوگوں کو مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا کہ کیا لڑکی ہے، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور پھر بتا بھی رہی ہے. اور بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اور لوگوں کو اس سے سبق ملے کہ مطلب وہ لوگ، میں جو حماقت کر چکی ہوں وہ لوگ یہ حماقت نہ کریں. میں ایک سیدھی سادی لڑکی، میں انڈر میٹرک ہوں، کوئی خاص اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں. گھر کے کام کاج اس سب میں رہنے والی تھی. تو میری شادی میرے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی. الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے ہیں، بہت سپورٹیو ہیں. ہم ہمیشہ کی طرح جیسے وہ پہلے تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں الحمدللہ. جس چیز کا میں شکر ادا کروں کم ہے کہ ان کے پاس اچھی جاب تھی، میڈیکل ریپ تھے، اور ہمارے گھر کا نظام اتنا اچھا چل رہا تھا، اتنا سب کچھ بیسٹ تھا. تو یہ ہے کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. ہماری زندگی اتنے سکون سے گزری نا. پہلا 1.5 سال شادی کو گزرا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. ماشاءاللہ میری بیٹی ہم دونوں کی آنکھ کا تارا ہے. 1.5 سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی. اس کے کچھ ہی ٹائم گزرا تو ایک دن میرے ہسبینڈ جاب پر جانے لگے تو میں ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ نہ جائیں، آج چھٹی کر لیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، مطلب کام ضروری ہے، جانا تو جانا چاہیے. میں آج چلا جاتا ہوں، کل چھٹی کر لوں گا، ٹھیک ہے. تو وہ مجھے یہ کہہ کے چلے گئے. لیکن میرا دل بہت اداس تھا. میں اتنی پریشان تھی نا کہ وہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں جانا چاہیے تھا ان کو مجھے ایسے منع کر کے. تو میں اتنی پریشان تھی. جب تھوڑی دیر گزری میں نے ان کو کال کی 2-3 گھنٹے بعد میں نے ان کو کال کی کہ ایسا ہے کہ چھوٹی کے جوتے لینے ہیں. آپ ایک کام کریں، آپ جلدی جب گھر آ جائیے گا آج تو ہم جوتے لینے چلیں گے. تو انہوں نے کہا بس میں راستے میں ہوں، آپ ایسا کریں آپ تیار ہو جائیں، میں جیسے آتا ہوں تو ہم چلتے ہیں. میں ان کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں، لیکن کافی دیر ہو گئی وہ نہیں آئے. تو اچانک کال آئی اور میں نے وہ کال جو اٹینڈ کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ کا ایسے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے تو یہ چیز میں سوچ نہیں سکتی کہ اس وقت جب میں تیار بیٹھی تھی، ان کا انتظار کر رہی تھی اور مجھے ایسی کال آئی. میں بہت زیادہ گھبرا گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. اس وقت میرے پاس کوئی تھا بھی نہیں. میں نے بیٹی کی فکر کیے بغیر، اس کو دیکھے بغیر میں چلی گئی. مجھے نہیں پتا میں کیسے ہاسپٹل پہنچی. مطلب اتنا دماغ پر وہ بوجھ تھا نا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں. جو ہاسپٹل پہنچی تو وہاں پہلے آپریشن تھیٹر میں لے جا چکے تھے. میں ویٹ کیا. پھر مجھے تھوڑی دیر بعد جب ملنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ مل سکتی ہو. تو میں جب ملنے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپاہج ہو چکے ہیں. ان کی ٹانگیں اور ایک بازو نہیں تھا. تو میں یہ حالت میری ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی. میں وہاں سے باہر آئی، بہت روئی گئی اور مجھے
سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس ٹائم کہ وہ حالات جو کہ میرے گھر میں اکلوتا مرد ہے تو میں کیا کروں گی ان کے بغیر. گھر لے آئے, 2 مہینے پتہ ہی نہیں چلے کیسے گزرے. مہمان آ رہے ہیں, کبھی گھر والے آ رہے ہیں, آنا جانا, پڑوسیوں کا آنا جانا لگا رہا. 2 مہینے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, سب کچھ چلتا رہا. 2 مہینے بعد نا میرے گھر میں فاقے پڑنے لگ گئے. کچھ بھی نہیں تھا گھر میں, کہ گھر چلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا. اور مرد میرے گھر کا اکیلا, وہ چارپائی پہ پڑ گیا. میں کیا کرتی؟ اور میں وہ لڑکی تھی شاید جو مانگنا نہیں چاہتی تھی, اور نہ ہی میں کسی دی ہوئی مدد لینا چاہتی تھی کہ وہ, نہ میں ایک وہ ہوتا ہے سیلف رسپیکٹ, اس کے تحت میں کہیں جا کے کام بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کسی گھر میں. اور اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی کہ میں کوئی کام کر سکتی, جاب وغیرہ کر سکتی. میں بہت پریشان. لیکن یہ تھا کہ اور میں پریگننٹ بھی تھی, تو جس کی وجہ سے میں باہر کام کے لیے ویسے بھی نہیں جا سکتی تھی. باقی میرے گھر والے اور ان کے گھر والے, بھائی وغیرہ کوئی نہ کوئی آ کے کچھ نہ کچھ دے دیتا تو ہمارا کام اس سے چل رہا تھا. اسی طرح کرتے کرتے نا ہماری زندگی کے 4 سال گزر گئے. ان 4 سال میں بہت تھک گئی تھی. کہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے 4 سال, کہنے کے لیے آسان ہوتا ہے 4 سال, لیکن وہ 4 سال جس پر گزر رہے ہوتے ہیں وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں. 4 سال میں نے جیسے تیسے کر کے گزارے. ان 4 سالوں میں ایسا تھا کہ میرے شوہر کتنی بار بھوکے رہے, میں کتنی بار بھوکی رہی. ان کی میڈیسن چل رہی ہوتی تھی, وہ سب تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے ہم کریں تو کریں کیا. اور وہ مجھے پریشان دیکھتے تو وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ اتنی پریشان ہے گھر کے حالات کو لے کر. میرے بچے دونوں بڑے ہو رہے تھے تو میرے پاس نا کام بھی نہیں تھا اور ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. کہ جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے تھے نا تو ان کی خواہشات بھی بڑھ رہی تھی. وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرنے لگے, کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی. اب میں کہاں سے لا کے دیتی ان کو, کیا کرتی؟ وہ تو ڈیمانڈ کرتے, بھول جاتے بچے, لیکن میں نہیں سو سکتی تھی. میری راتیں وہ جیسے گزرتی تھی وہ مجھے پتہ ہے. میں اتنی پریشان کہ میں کیا کروں ایسا جس کی وجہ سے سکون آ جائے, میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں, میرے بچے اچھے اسکول میں جائیں, پڑھیں, گھر میں ہمارے کھانا 2 وقت کا ہو, میں اپنے بچوں کی چھوٹی موٹی ضروریات, چھوٹی موٹی خواہشات پوری کر سکوں. لیکن بہت سوچنے کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. لڑکی ذات, ہم لڑکیاں نا ایک تو گھبراتی بھی بہت ہیں, تو میں ایک لڑکی ذات تو میں اتنا گھبرا گئی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کسی چیز کا بھی کہ اب میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گی نا. تو ایک رات بچے ایسے سوئے, انہوں نے مجھ سے کچھ کھانے کی ڈیمانڈ کی تو وہ میں نہیں لا پائی کیونکہ میرے پاس تھا ہی نہیں وہ چیز جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. میں کیسے ان کو دیتی. وہ سو گیا, لیکن میرا دماغ اتنا زیادہ خراب ہوا نا یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے کہ میں نہیں سو پائی. میں اندر سے نا گھٹ رہی تھی, مار رہی تھی کہ میں کیا کروں. میرے بچے مجھ سے مانگتے ہوئے سو گئے, میں نے ان کو نہیں لا کے دیا. تو میں نے نا سوچا میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ اور اپنے نا بچوں کو اور خود کو مار دیتی ہوں. میرے پاس ایک حال یہی بچہ تھا. میں بہت غلط تھی کہ میں یہ حرکت کرنے جا رہی تھی. میں گئی روم میں, دیکھا بچے سو رہے ہیں, ہسبینڈ سو رہے. پہلے بچوں کے نزدیک جو ہی گئی نا, ان کی معصوم چہرے دیکھ کر نا میرا دل گھبرا گیا. میں نہیں کر پائی. ایک ماں اپنے بچوں کو کیسے مار سکتی ہے, نہیں کر پائی, مجھ سے نہیں ہوا. میں ہسبینڈ کے پاس گئی, بیٹھی رہی, دیکھتی رہی وہ سو رہے تھے.
مجھ سے نہیں ہو پایا. میں اپنے بچوں اور اپنے ہسبینڈ کو کیسے مار سکتی تھی. بہت دل گھبرایا. باہر آئی, کافی دیر سوچتی رہی. یہ سوچا کہ ان سب پریشانیوں سے نا چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نا میں خود کو ہی مار دیتی ہوں. میں اتنی بیوقوف کہ میں یہ نہیں سوچ پا رہی تھی کہ ان کا کیا ہوگا میرے بعد. پریشانی میں انسان نہیں سمجھ پاتا اور میں بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی. تو میں نے خود کو مارنے کی کوشش کی. تھوڑی دیر بعد جو زہر کا اثر ہونے لگا تو میں تو بے ہوش ہوتی گئی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں سو گئی. مجھے نہیں پتا میرے گھر والوں کو کیسے پتہ چلا, مجھے کب لے گیا, کیسے کیا. لیکن جب مجھے ہوش آیا نا میں نے خود کو ہاسپٹل میں دیکھا. کچھ ٹائم میں میرے سامنے ایک بندہ آیا اور سبطین عالم بھائی, بہت ہی گریٹ, بہت ہی نائس بندہ, جس کی جتنی تعریف کی جائے میں کہتی ہوں بہت کام ہے. بنا کسی لالچ کے, بنا کسی مطلب کے وہ لوگوں کی مدد کرنے والا انسان ہے. یہ چیز میں سنتی تھی, وہ انسان میرے سامنے تھا. اس نے مجھے کہا بتاؤ کیا ہوا ہے, کہ یہ حماقت کرنے کی وجہ مجھے بتاؤ جو تو نے کی ہے اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے, تو نے یہ حماقت کیوں کی ہے. تو میں حالات سے تنگ اور مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی. اب یہ شرمندگی تھی بچ جانے کے بعد کہ میں نے جو سوسائڈ کرنے کی کوشش کی اور بچ گئی. یہ شرمندگی صرف وہ لوگ ہی جان سکیں گے جنہوں نے یہ کوشش کی ہوگی, جنہوں نے کبھی سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی, سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہوگا. صرف یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا. یہ شرمندگی تھی. انہوں نے مجھ سے بار بار پوچھا بتاؤ کیا پریشانی تھی, کیا ٹینشن تھی جس کے باعث تو نے یہ قدم اٹھایا, اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کیا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں تو ان کو بھی مارنا چاہتی تھی پر یہ مجھ سے نہیں ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ شرم آنی چاہیے, کیسی سوچ رکھی. میں تھا مجھ سے ایک بار بات کر لیتی, اور بھی تو دنیا میں ایسے کئی بھائی ہوں گے تمہارے. تو میں نے کہا میری وہ عادت نہیں ہے کہ میں کسی سے مانگوں یا کسی سے مدد لوں. انہوں نے مجھے کہا کہ شرم کی بات ہے, مدد لینا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں, لیکن کچھ خود بھی تو کر سکتی تھی, کما بھی تو سکتی تھی. میں نے کہا یہ چیز مجھ سے ہو نہیں رہی تھی کیونکہ میں انڈر میٹرک ہوں, میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں, تو میں کیسے کر سکتی ہوں یہ سب. انہوں نے مجھے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ مجھ سے کیا مدد چاہیے. تو میں نے انکار کر دیا. یہ مین چیز ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ. مجھ میں یہ بہت ہے, میں مدد نہیں لینا چاہتی لوگوں کی کبھی بھی کسی کی. ایسا ہے کہ میں نا یا تو آپ کو پیسے دے دیا کروں گا یا آپ کے گھر کا راشن وغیرہ سب کچھ لا کے دوں گا. میں نے ان کو انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں دے سکتی یہ چیزیں. وہ وہاں سے چلے گئے. اچھا مجھے لگا ٹھیک ہے وہ چلے گئے ہیں, لیکن یہ ہوا کہ میں جب گھر آئی تو وہ گھر دوبارہ میرے پاس آئے. انہوں نے پھر سے مجھے کہا کہ ایک بندہ یا جس کو آپ ایک بار منع کر دو وہ دوبارہ کبھی نہیں آپ کے دروازے پہ آئے گا, بار بار نہیں آئے گا. لیکن وہ انسان میرے پاس آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم مجھے بتاؤ. میں نے کہا نہیں میں ضرورت آپ میری نہیں پوری کر سکتے کیونکہ میری ضرورات بڑھتی جائیں گی. میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے یہ چیز جب میری سنی کہ خود کچھ کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا تم تو بہت کچھ کر سکتی ہو کرنا. تو میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں, میرے پاس تو کوئی ایسی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے, مطلب میں اتنی کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ میں کچھ کر سکوں. انہوں نے کہا لازمی نہیں ہے کہ تعلیم تمہارے لیے, تم اگر یہ سوچ رہی ہو تعلیم تو یہ ضروری نہیں ہے. انہوں نے مجھے چھوٹے موٹے ایپس کے کام اس طرح بتائے. انہوں نے کہا کہ یہ کام کریں تو اس سے تھوڑی بہت ارننگ کرنا. تو تھوڑی بہت میری ارننگ اس سے ہونے لگ گئی. چیزیں میں آن لائن ورک وغیرہ تھا جس سے میری ارننگ ہونے لگ گئی اور میں خوش ہو گئی. میں اتنے میں خوش ہو گئی الحمدللہ. میں شکر ادا کرنے لگی اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اتنا کام دے دیا ہے, میں اتنا کام کر سکتی ہوں.
تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ کام تو ساتھ کر ہی رہی ہیں، آپ اس کے علاوہ نا اپنے یوٹیوب چینل بنا لیں جس پر آپ خوابوں کی تعبیر ڈالا کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو چینل بنانا بھی نہیں آتا، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مجھے کہا چینل میں بنا کے دیتا ہوں، چینل میں خود بنا کے دوں گا، سب کچھ میں خود کر کے دوں گا، آپ بس اس پر اس طرح کی ویڈیوز ڈالا کریں تاکہ اس سے جو ارننگ ہو آپ اپنا گھر چلا سکیں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کا خرچہ، اپنا سب کچھ، اپنا گھر کم سے کم جتنا بھی تھوڑا بہت خرچہ ہے وہ اس سے نکلتا رہے۔ انشاءاللہ جو ایسا ہے انشاءاللہ کہ آپ کا جو گھر کا حالات جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ بھی بہتر ہے۔ انہوں نے مجھے چینل بنا کے خود دیا، انہوں نے مجھے ساری چیزیں سمجھائی کہ کیسے کیسے آپ نے ویڈیوز بنانی ہے، کیا کرنا ہے، تو کیسے اپلوڈ کرنی ہے، سب کچھ۔ تو میں نے اب آپ کو پتا ہوگا، میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ میری ویڈیوز کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ پہلی ویڈیو میری کیسی ہے، دوسری کیسی ہے، مطلب میں کوئی پرفیکٹ نہ بول پا رہی ہوں نہ کر پا رہی ہوں کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، میں بالکل نہیں ہوں۔ تو اب ایسا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا ہے، یہاں پر خوابوں کی تعبیر وغیرہ یہ سب بتا رہی ہوں، پر میں ڈیلی بیس پہ یہ چیزیں کر تو رہی ہوں۔ پھر مجھے لگا کہ مجھے کم سے کم نا اپنی ایک بات، اپنے دل کی بات جو میں کسی سے نہیں کر پا رہی، یہ مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یقین نہیں کرتے، اور یقین کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں سچے لوگ جھوٹے اور جھوٹے سچے، جو حقدار ہے اس کا حق نہیں مل رہا، اور جو مستحق نہیں ہے وہ سب کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ یقین کرو گے نہیں کرو گے، کون دیکھنا چاہے گا نہیں دیکھنا چاہے گا، پر اتنا ہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کے ایک کلک سے نا میرا گھر چلے گا۔ آپ لوگوں کے ایک کلک سے صرف ہم سبسکرائب کر لو یا جسٹ لائک کر لو، یہ آپ دیکھو بھی نہیں، ویڈیو اوپن کر کے رکھ لو، چلتی رہے ویڈیو، خود ہی ختم ہو جائے، آپ نہ دیکھو۔ بس یہ ہے کہ میرا ویو پورا ہو جائے، جس سے میرے بچے دوسرے بچوں کی طرح اسکول جانے لگے، جس سے میرے گھر کا تھوڑا بہت جو خرچ ہے وہ نکلا، کہ مجھے لوگوں کی طرح جگہ جگہ بھیک نہ مانگنی پڑے۔ اگر تھوڑی سی انسانیت ہے لوگوں میں تو، اور میں یہی کہوں گی کہ جیسے میرے حالات ہوئے ہیں یا جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، خدا نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ چیزیں صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو جن پر ہو چکی ہوتی ہیں، جو گزار چکے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ مشکل حالات ہمیں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور کس حد تک نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رکھے، اللہ آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور میں یہ ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کبھی بھی کسی بھی دشمن پر ایسے حالات کیا ہے جیسے مجھ پر آئے ہیں۔ فی امان اللہ۔